بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اخلاقی قائد اعظم بائے فقیر محمد ندیم باری۔ اصول پسندی۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ نائب بہت بڑے اصول پسند تھے۔ انہوں نے کبھی اصولوں پر سودے بازی نہیں کی تھی۔ ان کی چند مثالیں یہ ہیں۔ عدالتی اوقات کی پابندی کا اصول۔ ایک اہم مقدمے میں مسٹر جناح اور سر چمن لال ایک دوسرے کے مقابل پیش ہو رہے تھے۔ دونوں وکیلوں میں سارا دن بحث و مباحثہ جاری رہا تو جج مقدمے کی طوالت سے گھبرا گئے۔ شام کے 4:30 بج گئے تو جج نے کہا، آپ بحث جاری رکھیں۔ میں 7 بجے رات تک بیٹھنے کو تیار ہوں تاکہ کیس ختم ہو سکے۔ اس پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جناب والا، عدالت کا وقت 5 بجے شام تک کا ہے۔ اس کے بعد جناب والا یہاں اکیلے بیٹھے ہوں گے۔ چنانچہ 5 بجے کے بعد ہم دونوں کی پیشہ ورانہ مصروفیات ہیں۔ گھڑی نے جو ہی 5 بجائے، جناح عدالت سے باہر نکل گئے۔ بے اصول صحافی کو باہر کا راستہ۔ ٹائمز آف انڈیا کے ایک ایڈیٹر نے بے اصولی کی بدترین مثال پیش کرتے ہوئے مسلمانوں اور مسلم لیگ کے خلاف انتہائی توہین آمیز اداریہ لکھا تھا۔ عربک کالج کے ایک جلسے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس پر پڑ گئی۔ انہیں جلسہ گاہ میں داخل ہوتے ہی اس ایڈیٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ باہر تشریف لے جائیے۔ میں مسلم لیگ کے جلسے میں کسی ایسے آدمی کو نہیں دیکھنا چاہتا جس کا کوئی اصول ہی نہ ہو۔ ایک دن کے لیے شاگرد کے جونیئر۔ بیرسٹر سید محمد حسین کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جونیئر وکیل ہونے کا شرف حاصل تھا اور وہ کونسل آف اسٹیٹ کے رکن کی حیثیت سے بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے۔ ایک بار بھوپال میں ایک مقدمے میں جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ گاڑی لیٹ ہونے کی وجہ سے مقررہ وقت پر نہ پہنچ سکے تو بیرسٹر سید محمد حسین نے ان کا جونیئر ہونے کی وجہ سے مجبوراً ان کی جگہ بحث شروع کر دی۔ جب کچھ دیر بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ نے عدالت میں پہنچے تو ان کو دیکھتے ہی بیرسٹر محمد حسین نے اپنی بحث بند کر دی اور اپنی جگہ بیٹھتے ہوئے کہا، معاف کیجیے جناب، آپ کی عدم موجودگی میں مجھے بحث کا آغاز کرنا پڑا۔ آپ اپنی جگہ سنبھال لیجیے، سینئر وکیل آپ ہیں۔ اس موقع پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں محمد حسین، یہ اس پیشے کے آداب کے خلاف ہے۔ آپ بحث جاری رکھیے۔ آج آپ کی حیثیت سینئر وکیل کی رہے گی اور میں جونیئر کی۔ قائد اعظم نے مقدمے کی کارروائی کے اختتام پر فیس بھی جونیئر وکیل ہی کی وصول کی۔ ایک نئی روایت، دیر سے ملنے والا چندہ بھی واپس۔ قیام پاکستان سے قبل محمد علی جناح نے مسلم لیگ کے لیے چندے کی اپیل کی اور اس کے لیے تاریخ مقرر کر دی۔ سکریٹریٹ میں ملازم میرے ایک دوست نے چندہ جمع کرنا شروع کیا تو تاریخ گزر چکی تھی۔ اس خیال سے انہوں نے رقم منی آرڈر کر دی کہ 2-3 روز کی دیری سے کیا فرق پڑتا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے چندے کی رقم واپس کر دی کہ وقت گزر چکا ہے۔ سیاسی تاریخ میں چندے کی واپسی کی شاید ہی یہ واحد مثال ہوگی۔ امن پسندی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کے عالم بردار تھے۔ ہمارے دین اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے جس کے معنی ہی امن کے ہیں۔ ان کے پیروکار محمد علی جناح بھی انتہائی امن پسند تھے۔ یہ واحد رہنما تھے جنہوں نے اپنی تمام تر جدوجہد آزادی کو مستقل طور پر قانون اور آئین کے دائرے میں رکھا۔ انہوں نے ایک دن جیل جائے بغیر، ایک گھنٹے کی بھوک ہڑتال کیے بغیر، کسی تشدد کے بغیر آگ لگانا اور ایک ماچس کی تیلی لگائے بغیر، کسی مخالف کی نکسیت توڑے بغیر، بلکہ کسی حریف کا دامن جھنجھوڑے بغیر اتنا بڑا معرکہ سر کر لیا، ایک قوم بنائی، ایک ملک بنا لیا، پھر دونوں کو آزادی لے کر دی، لیکن دستور تو کجا کسی معمولی قانون اور ضابطے کی ایک شک بھی خلاف ورزی بھی نہیں کی۔ اسے کہتے ہیں بے مثال قیادت کا کمال اور امن پسندی کا ثمر۔ نفس متقدم ہتھیار جمع کرنے سے انکار۔ عبوری حکومت کے وزیر خان لیاقت علی خان کے سیکرٹری ممتاز حسن کو جو سول سروس کا وسیع تجربہ رکھتے تھے، ہندو خاص کر سکھوں کے مذموم عزائم کی رپورٹیں ملیں
کہ وہ تقسیم کے موقع پر وسیع پیمانے پر مسلمانوں کے قتل عام کے منصوبے بنا رہے تھے اور ان مقاصد کے لیے اسلحہ وغیرہ بھی جمع کر رہے تھے۔ حالات کی سنگینی کے پیش نظر انہوں نے خان لیاقت علی خان سے بات کی۔ انہوں نے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ متبر رضائع سے معلوم ہوا کہ ہندو خاص طور پر سکھ خفیہ طور سے ہتھیار جمع کر رہے ہیں۔ ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ مناسب نہ ہوگا کہ مسلم لیگ کو صورتحال سے خبردار کر دیا جائے۔ ہمارے رضاکار کسی کو نہ چھوڑیں بلکہ محتاط رہیں۔ قائد اعظم یہ سن کر بہت محرم ہوئے اور انہوں نے کہا، نہیں، میں اس تجویز کی حمایت نہیں کرتا۔ کیا تم لوگ مجھے منافق سمجھتے ہو کہ ایک طرف تو میں صلح کی اپیل کروں اور دوسری طرف تمہارے لیے ہتھیاروں کا بندوبست کروں اور اپنے لوگوں سے کہوں کہ وہ امن تباہ کرنے کی تیاری کریں؟ میں ہرگز کسی ایسی تحریک کی حمایت نہیں کروں گا، خواہ مسلمانوں کی طرف سے یا غیر مسلموں کی طرف سے۔ میں یہ نہیں کر سکتا اور نہ کبھی کروں گا۔ انشاءاللہ ایک خون کا قطرہ بھی نہیں بہے گا۔ 1940 میں محمد علی روڈ بمبئی کے کنارے پیدل جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک لڑکے نے، جس کی عمر شاید 10 برس ہوگی، کسی چیز سے ٹھوکر کھائی اور گر پڑا۔ گرنے سے اس کے سر پہ چوٹ آئی اور خون بہنے لگا۔ وہاں سے ایک نوجوان گزر رہا تھا۔ اس نے اس لڑکے کو ملامت کی اور کہا، مسلمان ہو کر ذرا سا خون بہنے پر روتا ہے؟ لڑکے نے کہا، میں اس لیے نہیں روتا کہ خون بہہ گیا، بلکہ اس لیے روتا ہوں کہ یہ ضائع جا رہا ہے۔ میں نے تو یہ خون پاکستان حاصل کرنے کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ جب میں نے یہ واقعہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا تو ان پر بہت اثر ہوا۔ انہوں نے کہا، اگر ہمارے مخالفوں کو عقل آ گئی اور ان کی نیتوں میں فطور نہ ہوا تو انشاءاللہ ایک قطرہ بھی خون بہنے کی نوبت نہیں آئے گی، اور اگر انہوں نے ہر درمی سے کام لیا تو خون دونوں طرف سے بہے گا۔ مجھے امید ہے کہ پاکستان کے مخالف بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ خون بہے۔ تلوار صرف دفاع کا ہتھیار۔ 1947 میں جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بلوچستان کے دورے پر گئے تو اس موقع پر انہیں احمد شاہ ابدالی کی تلوار، جس کے نقرے دستے پر ایک طرف لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب اور دوسری جانب کلمہ شہادت گندا تھا، بلوچستان کی طرف سے پیش کی گئی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بلوچستان کی بیداری پر اظہار مسرت کرتے ہوئے فرمایا، یہ تلوار جو آپ نے مجھے عطا کی ہے صرف حفاظت کے لیے اٹھے گی۔ بے شک اس کائنات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے زیادہ بہادر، شجاع، دلیر اور جرأت مند شخصیت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جرأت اظہار کسی کو نصیب نہ ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے اور خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ محمد علی جناح صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا غلام اور امتی تھے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت سے معاشر خدا سے کسی سے ڈرنے کا سبق ملا تھا، جس کا اثر ان کی زندگی کے مطالعے سے قدم قدم پر ظاہر ہوتا ہے۔ پاکستان کے لیے جان بھی حاضر۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پختہ عزم کر رکھا تھا کہ وہ پاکستان قائم کر کے دم لیں گے، خواہ انہیں کتنی ہی قربانی دینی پڑے۔ جب 23 مارچ 1940 کو لاہور میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو متعصب ہندو نے افواہ پھیلا دی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو لاہور میں قتل کر دیا جائے گا۔ جب یہ خبر ان تک پہنچی تو آپ نے کہا، میں لاہور ضرور جاؤں گا، خواہ مجھے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ میں پاکستان کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دوں گا۔ چنانچہ وہ بلا خوف و خطر قرارداد پاکستان کے منظوری کے لیے چند روز قبل لاہور آ گئے۔ قاتلانہ حملے پر بھی پرسکون۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب قاتلانہ حملے کی پہلی کوشش اس وقت ہوئی جب دلی کے ایمپائر ہوٹل میں آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کا اجلاس جاری تھا اور بعض خاکسار جمع ہو گئے اور ایک خاکسار ہوٹل کی سیڑھیاں چڑھ کر حملے کی نیت سے ہال کی طرف بڑھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جانسار ساتھی سردار عبدالرب نشتر نے اپنی عمر، اپنے عہدے اور اپنے مرتبے کا خیال کیے بغیر آگے بڑھ کر حملہ آور کو زور سے دھکا دیا۔ وہ خاکسار لڑکھڑاتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے جا گرا، پھر پولیس نے خاکساروں کو درہم برہم کر دیا۔ اس دوران قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بالکل پرسکون رہے اور بالکل خوفزدہ نہ ہوئے۔ بڑھاپے میں خنجر برادر نوجوان پر خالی ہاتھ قابو پا لیا۔ دوسرے جناب
چھرے بند کے آدمی تھے اور انہیں دیکھ کر خیال ہوتا تھا کہ آہستہ سے چھونے پر بھی وہ اپنا توازن کھو دیں گی، لیکن یہ اندازہ صحیح نہ تھا۔ جب آپ 70 سال کی عمر کو پہنچ رہے تھے اور مسلسل تانچنے ڈھال ہو گئے تھے جو ایک نوجوان سال آدمی کی کمر توڑ دیتا ہے، انہیں ایک نوجوان کے اچانک خنجر کے حملے کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا نام رفیق ثابت تھا اور یہ واقعہ مسٹر جناح کے مقام پر بمبئی میں جولائی 1943 کے آخری ہفتے میں پیش آیا۔ یہ نوجوان قتل کے ارادے اور مقصد سے مسٹر جناح سے ملنے آیا۔ یہ دیکھ کر کہ آس پاس کوئی نہیں ہے، اس نے تیزی سے اپنا چاقو نکالا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لپکا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو خدا نے بڑی حاضر دماغی عطا کی تھی۔ اسی وقت اپنا لمبا بازو بڑھا کر قاتل کی کلائی سے مضبوطی سے پکڑ لیا اور پوری قوت سے گرا کر اپنے نیچے دبا لیا۔ پھر انہوں نے اپنے پرائیویٹ سیکرٹری وائی سید کو، جو ساتھ کے کمرے میں تھے، آواز دی۔ مجرم کو گرفتار کر لیا گیا اور عدالت نے اسے ایک بزرگ شخص پر حملہ کرنے کی پاداش میں سزا دے دی۔ قائد نے مجھے بتایا کہ اس پورے قاتلانہ حملے کے دوران انہوں نے اپنا سکون اطمینان قائم رکھا اور اس طرح عمل کیا گویا کوئی قابل ذکر بات نہ ہوئی ہو۔ انہوں نے سب پر ثابت کر دیا کہ واقعی وہ ایک بہادر انسان تھے اور بڑی عمر کے لحاظ سے مضبوط اور طاقتور بھی تھے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اس حملہ آور کا تعلق بھی خاکسار تحریک سے تھا، لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اس کا انفرادی فعل قرار دیا تاکہ مسلم لیگ کے جانصر مشتعل نہ ہو جائیں اور ہندوستان بھر کے خاکساروں کے خلاف ان کی انتقامی کارروائی سے مسلمانوں کا اتحاد اور قوت قائم نہ ہو جائے۔ ان چند مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ قائد محمد علی جناح کو سوائے خوف خدا کے کسی سے خوف نہ تھا۔